बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं शफ़िया हैदर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ अपने पिछले मौज़ू के बयान को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने बयान किया था कि मौला अली की मारिफत क्या है, यानी हम मौला कायनात से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन क्या उनकी मारिफत भी हमें हासिल है। तो आज हम इस बयान को आगे बढ़ाते हैं इस तरह से कि नाज़रीन, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने इमाम की मारिफत हासिल करें, उनको पहचानें, न ये कि सिर्फ़ मोहब्बत करते रहें। अगर हम देखें कि कोई मौला कायनात का पैरू, कोई उन पर आंसू बहाने वाला शख्स, और वो शख्स कि जिसके दिल में मोहब्बत अली मोजज़न हो और उसकी हालत और उसके माशरे की हालत दर्दनाक हो, तो फिर याद रखें कि उसने अली को पहचाना नहीं, अगरचे देखने में वो शिया ही क्यों नज़र ना आता हो। हम सिर्फ़ मौला कायनात को इतना समझते हैं कि मौला कायनात अहम हैं और बहुत अज़ीम हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मौला कायनात क्यों अहम हैं और क्यों अज़ीम हैं। और वो भी हम अपनी पुरानी आदत और विरासत में मिली हुई इल्मियत के जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, उसके तहत हम ये सिर्फ़ इतना समझ पाते हैं कि मौला कायनात बहुत अज़ीम हैं और बहुत अहम हैं, और मौला कायनात के तमाम फ़ज़ाइल व कमालात को हम मोजज़े तक मुनहसर कर देते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ क़ुरआन के बाद सबसे अहम किताब नहजुल बलाग़ा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस नहजुल बलाग़ा में क्या है, इसकी क्या क़द्र व क़ीमत है, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या हम उसको समझते हैं? क्या हम उसको पढ़ते हैं? ये तो क़ुरआन की तरह कि बस जिस तरह क़ुरआन की हम इज़्ज़त तो करते हैं, उसको चूमते भी हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन ऐसी तारीफ़ का क्या फ़ायदा कि जिसका कोई असर ना हो। हमें ये नहीं मालूम कि क़ुरआन में क्या है, क्योंकि हम क़ुरआन को ना पढ़ते हैं और ना समझने की कोशिश करते हैं और ना समझते हैं। इसी तरह वो अहम शख्सियात कि जो हमारे लिए निजात दहिंदा हो सकती हैं, हमारी कौम के लिए निजात दहिंदा हो सकती हैं, हमारे आने वाली नस्लों को एक मकसद तक पहुंचा सकती हैं, एक मंजिल दे सकती हैं, लेकिन कब? कि जब हमें मोहब्बत के साथ हम उनकी मारिफत हासिल कर सकें। तमाम फ़िरक़े के लोगों में ये बात आम है, यानी तमाम फ़िरक़ों के लोग इस बात पर मुत्तहिद हैं कि ये किताब यानी नहजुल बलाग़ा ये एक आफ़ाक़ी किताब है, यानी इस किताब में मज़हबियात के एतबार से हर्फ़ आखिर है और फ़िक्र व नज़रियात के एतबार से अमीक़ है और अखलाक़ियात से भरपूर मौज़ू है। इसकी तहरीर पुकार पुकार कर कहती है कि ये तहरीर किसी आम इंसान की तहरीर नहीं है, ये सिर्फ़ अली का कमाल है। और मौला कायनात ने अपनी तमाम उम्र में जितनी बातें की, जितने कलामात इरशाद फ़रमाए, जितनी हदीसें बयान फ़रमाईं, उन तमाम में मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा असरअंदाज़ और सबसे ज़्यादा अमीक़ और ख़ूबसूरत वो एक जुमला है, और वो जुमला ये है कि 25 साल की ख़ामोशी। ये ख़ामोशी क्यों थी? ये एक ऐसा सवाल है कि जिस पर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और यह ख़ामोशी 25 साल की ख़ामोशी कोई मामूली चीज़ नहीं है, और यह ख़ामोशी भी उस शख्स की ख़ामोशी नहीं है
کہ جو تنہائی پسند ہو، جو گوشہ نشین ہو۔ یہ خاموشی ایک فعال اور زبردست شخص کی خاموشی ہے۔ ان کی یہ خاموشی خود ایک بولتا ہوا جملہ ہے۔ جہاں تک ہمیں مولا کائنات کی معرفت حاصل ہے، ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات اپنی زندگی میں نالے نیم و شبی میں مشغول ہیں، فریاد کناں ہیں۔ یہ وہی علی ہیں کہ جنہوں نے مدتوں تلوار چلائی، جنگیں کی، اور اس کے بعد جب اپنی تمام کوششوں اور قربانیوں کے بعد ایک جدید معاشرے کی بنیاد ڈالی اور اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، تو اس کے بعد وہ اجنبی ہیں اپنے ہی لوگوں میں، وہ تنہا ہیں اپنے ہی ساتھیوں میں۔ اور صرف یہی نہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کہ جب کوئی ہمدم و ساتھی نہیں ہے، اور اس رات کی تاریکی میں شہر سے باہر نکلتے ہیں اور صحرا میں جا کر ایک کنویں میں اپنا منہ ڈال کر اپنا حال دل کہتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور پھر اجنبیوں میں آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی مدینے کی، تمام لوگوں کا آنا جانا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چاہنے والے، لیکن مولا کائنات کا کوئی مونس نہیں، کوئی مولا کائنات کے درد کو سمجھنے والا نہیں، کوئی مولا کائنات کا غمخوار نہیں، کوئی ان کی سطح کا نہیں کہ جس کو وہ اپنا درد سنا سکیں، کہ جس کو وہ اپنا حال دل کہ جس سے بیان کر سکیں۔ سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تنگ نظری، پست فطرتی اور رذالتوں اور گناہوں سے آلودہ ذہن ہونے کی وجہ سے اس شخصیت کی منزلت کو، اس شخصیت کی قدر و قیمت کو نہ صرف یہ کہ نہ سمجھے بلکہ کم سمجھے۔ ایسی عظیم شخصیتیں اس وقت یہ سوچتی ہیں کہ اے کاش یہ نظریں، یہ ذہن، یہ بظاہر زندہ انسان، یہ چلتی پھرتی مخلوق ہمیں سمجھ سکتی، ہمیں پہچان سکتی، کاش یہ لوگ ہماری معرفت حاصل کر سکتے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ شیر کبھی لومڑی کے سامنے نہیں روتا، یہ شیر کبھی بھیڑیوں کے سامنے نہیں روتا، یہ شیر کسی عام جانوروں کے سامنے آنسو نہیں بہاتا۔ اور جب یہ تمام عام جانوروں کے سامنے اپنی قدر و منزلت کو، اپنی شخصیت کو، اپنی منزلت کو اپنی خاموشی کے چادر میں لپیٹے ہوتا ہے اور اپنی درد کو برداشت کرتا ہے، لیکن ان کے سامنے آنسو نہیں بہاتا، کہ اس وقت کہ جب رات کی تاریکی ہو اور اندھیرا پوری کائنات پر چھا چکا ہو، کہ اس وقت کہ سب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوں اور کوئی فکر، کوئی پریشانی ان کے لیے باعث بیداری نہ ہو، اس وقت کہ جب یہ تنہا ہو، کوئی مددگار و مونس نہ ہو، اور اس وقت یہ شہر سے دور کسی صحرا میں جاتے ہیں، اور اس وقت ان کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کنویں میں منہ ڈال کر اپنا درد دل بیان کرتے ہیں، روتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اور اس وقت کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی ہمدم و مونس نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے اس کے کہ خود ان کی احساس ذمہ داری، کہ وہ احساس ذمہ داری کہ جو ان کو معاشرے سے منسلک کیے ہوئی ہے، وہ امامت کہ جو لوگوں سے ملنے پر مجبور کیے ہوئی ہے۔ یہ آبادیوں سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کی بھیڑ سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اپنا درد سنانے کے لیے شہر سے دور کسی صحرا میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ کہیں کسی پست فطرت، کسی کم ظرف کے کانوں تک ان کی فریاد نہ جا سکے، کوئی کوتاہ نظر ان کے یہ آنسو نہ دیکھ سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ فریاد، ان کا یہ آنسو سب کے لیے ایک معمہ ہے،
کوئی ان کی سسکیوں کو سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے آنسو کو پہچاننے والا نہیں ہے۔ اور افسوس تو اس وقت زیادہ ہے کہ خود ان کے شیعہ، ان کے چاہنے والے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ کیسی فریاد ہے کہ جو مولا کائنات کر رہے ہیں، یہ کیسی تنہائی ہے مولا کائنات کی۔ کیا یہ تنہائی، یہ فریاد، یہ آنسو صرف اس لیے ہے کہ ان کی خلافت چھین لی گئی؟ کیا یہ فریاد اس لیے ہے کہ فدق کو غصب کر لیا گیا؟ کیا یہ آنسو اس لیے ہے کہ ان کے منصب کو چھین لیا گیا؟ تو ناظرین، لمحے فکریہ یہ ہے کہ ہم کہ جو مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن معرفت نہیں ہے، تو بس آج کے اس ایپیسوڈ میں اپنا بیان یہیں پر تمام کرتی ہوں، اور اس سوال کے ساتھ کہ آپ غور کریں کہ آخر یہ تنہائی مولا کائنات کی کیوں تھی۔ پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں، اپنے اس موضوع کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔